الشديد والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ عِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين ومن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا نبی مکرم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. سورہ آل عمران کی آیات کی تشریح اور تفسیر کا سلسلہ گزشتہ درس قرآن سے جاری تھا، اور کیونکہ سورہ آل عمران کا نزول تکمیل قرآن کے آخری زمانے کے ساتھ ہے، یعنی جس زمانے میں قرآن کریم فرقان حمید کا نزول اترنا مکمل ہو رہا تھا، تو قرآن کریم کی آخری سورتوں میں سے ایک سورت سورہ آل عمران ہے. اس آیات کی صورتیں جو عقائد توحید اور رسالت کے حوالے سے واضح ثبوت پیش کرتی ہے، اس کی ابتدائی 80 کے قریب آیات عقیدہ توحید اور بالخصوص اہل کتاب نے جو ایک نظریہ بنایا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ وہ معاذ اللہ علیہ باللہ خدا کے بیٹے ہیں، اس کی مذمت پر جہاں اور اس کی نفی میں اور توحید کے سچے اور پاکیزہ اور درست مفہوم و نظریے کو پیش کرتے ہوئے قرآن کریم نے سورہ المائدہ، سورۃ النساء اور سورہ آل عمران الغرض مدنی صورتوں کے اندر اہل کتاب کی جانب سے دینی عقائد کے اندر شامل کردہ غلط نظریات کے رد پر اللہ رب العالمین جل وعلا نے عقیدوں کی سچی اور درست جو پوزیشن، اس کی جو اہمیت، جو اس کی وضاحت اور جو اس کا درجہ ہے، اس کو ذکر فرمایا. اس سے پہلے ہم نے ترتیب کے ساتھ سورہ آل عمران کی ابتدائی آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان، اور پھر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ سیدہ مریم بنت عمران رضی اللہ عنہا کا جو ذکر قرآن کریم نے سورہ آل عمران میں کیا، اس کو ہم نے کئی آیات کے ساتھ ذکر کیا، اور درمیان میں پھر عقیدہ توحید اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا خدا ہونا یا خدا کا بیٹا ہونا، اس کی تغلید، اس کی نفی پر قرآن کریم نے جو ذکر کی ہے، ہم نے اس سے بھی اور آج بھی بائبل کے اندر موجود وہ آیات جو اللہ رب العالمین جل وعلا کی وحدانیت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا نہ ہونے کا جو ثبوت ہے، اس کو ذکر کیا. درمیان کی چند آیات سے ہم آگے آ رہے ہیں انشاءاللہ العزیز.
حیات مسیح کا مسئلہ اور دیگر مسائل انشاءاللہ والا آنے والے جمعوں میں ہم ترتیب کے ساتھ انشاءاللہ العزیز ذکر کریں گے، لیکن آج ہم اسی ترتیب کے ساتھ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 کی طرف آ رہے ہیں، اور اہل کتاب کو یہ بتایا جا رہا ہے اور یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ یہی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جنہوں نے نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بات کی تھی، اور تمہیں یہ وصیت کی تھی کہ جب وہ آخری نبی تشریف لائیں تو تم ان کی مدد کرنا، ان پر ایمان لانا، جس طرح کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي اسرائیل، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ انی رسول اللہ الیکم، کہ میں تمہاری طرف اللہ کی جانب سے بھیجا ہوا رسول ہوں، مصدقا لما، میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں، تورات کی تصدیق کرتا ہوں، اور ومبشر، اور میں تمہیں بشارت دیتا ہوں، تمہیں خوشخبری سناتا ہوں، برسول، ایک عظیم رسول کی، یأتی من بعدی، جو میرے بعد آئیں گے، اسمہ احمد، من بعد اسمہ احمد، جو میرے بعد آئیں گے اور ان کا نام احمد ہوگا۔ تو یہ قرآن کریم نے بھی ذکر کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو حضور علیہ السلام کی آمد کے حوالے سے بشارت دی۔ احمد نام ذکر کرنے کی ایک بات یہ ہے کہ آسمانوں پر حضور علیہ السلام نے خود فرمایا کہ آسمانوں پر میرا نام احمد ہے اور زمین پر میرا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادھر ہمارے بزرگوں نے بہت پیاری بات غزالی زماں نے ذکر کی ہے کہ کیوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے محمد کی بجائے صلی اللہ علیہ وسلم احمد کا لفظ نکلا۔ فرمایا تم قرآن میں پڑھ چکے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش حضرت جبریل کی پھونک سے ہوئی، اور اللہ رب العالمین جل وعلا نے حضرت جبریل کے ذریعے اپنے کلمے کو حضرت سیدہ مریم کی طرف اتارا، اور حضرت سیدنا جبرائیل وہ آسمان کی مخلوق ہے اور آسمانوں میں آپ کا ذکر احمد ہے، تو وہی مزاج ہے، اور اسی مزاج پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے محمد بھی کہا اور ساتھ میں خصوصاً احمد بھی کہا۔ اب بنی اسرائیل کو یہ بتایا جا رہا ہے، ان کو یہ بات یاد دلائی جا رہی ہے کہ تمہاری نیکی یا تمہارا کلمہ پڑھنا یا تمہارا بلیور ہونا یا تمہارا مومن ہونا اس وقت ہوگا کہ جب تم نبی مکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ گے۔ اگر تم مانا کہ کسی بھی نبی کا نام لو اور کسی بھی شریعت کی اتباع کرو، لیکن ان نبیوں نے جب اس آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی بات کی تھی، ان کا اگر تم انکار کر لو گے تو کیونکہ دور رسالت اور دور شریعت ان کا ہے، تو لہذا ان نبیوں کی تصدیق کے لیے اس نبی کی تصدیق ضروری ہے کہ جس طرح کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود بنی اسرائیل کو کہا تھا کہ میں تمہاری طرف بھیجا گیا رسول ہوں، میں تورات کی بھی تصدیق کرتا ہوں اور انجیل کی بھی، یعنی جو پہلے آپ سے اتر چکی تھی۔ تو یعنی کیا مطلب؟ آپ نے فرمایا کہ میں تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتری میں اس کی بھی تصدیق کرتا ہوں، کیونکہ بعد آنے والا نبی اپنے پچھلے نبیوں کی تصدیق کرتا ہے اور بیان کرتا ہے۔ تو قرآن کریم فرقان حمید نے ان کو بھی اس حقیقت کو یاد کرایا کہ تمہارا حضرت موسیٰ کو تسلیم کرنا، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کو تسلیم کرنا، حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ کو تسلیم کرنا اللہ کی بارگاہ میں اس وقت سچا قرار پائے گا کہ جب جس رب نے ان کو نبی بنا کر بھیجا ہے اسی رب نے ان کو بھی نبی بنا کر بھیجا ہے۔ لہذا ایک نبی کا انکار سارے نبیوں کا انکار ہے، تو اب اگر ان کو نبی مان رہے ہو تو پھر ان کا انکار تم تعصب میں کیوں کر رہے ہو، تم حسد میں کیوں کر رہے ہو؟ لہذا تمہارا ان تمام نبیوں کو تسلیم کرنا اے اہل کتاب اس وقت معتبر ہوگا کہ جب تم ہمارے حبیب خاتم النبیین، نبیوں کے نبی جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کرو گے۔ ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ نہیں جناب، ہم پہلے سے گویا کہ نبیوں کے ماننے والے ہیں، اور نحن ابناء اللہ واحبا، اور ہم تو اللہ کے پہلے سے لاڈلے اور پسندیدہ ہیں اور ہم اس کے چہیتے ہیں، تو ہمیں آپ پر ایمان لانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ اکبر۔ یہاں پر ایک بات دیکھیے، بعض لوگ غلط فہمی پھیلاتے ہیں، اور پڑھے لکھے لوگ یہ غلط فہمی پھیلاتے ہیں۔ ایک پڑھے لکھے خود ساختہ شیخ الاسلام کی ہم نے تقریر سنی، وہ عیسائیوں کا کیک کاٹتے ہوئے یہ بات تقریر میں کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے نبیوں کو مانا، جنہوں نے وحی کو مانا،
وہ سارے بلیور ہیں. تو مسلمان حضور کی امت کو بھی کہا جائے گا, ان لوگوں کو بھی بلیور اور مومن کہا جائے گا. پھر آگے چل کر وہ مزید بات کرتے ہیں. یہ بات یہاں تک تو کسی درجے میں درست ہے. آگے چل کر کہتے ہیں کہ ہم مسلمان اس بندے کو مسلمان نہیں سمجھتے جب تک وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ مانے. اگر کوئی مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہو اور وہ حضرت موسیٰ کا انکار کر دے یا حضرت عیسیٰ کا انکار کر دے تو وہ مومن نہیں ہے. ہم نے کہا بالکل ٹھیک ہے. اور اسی سے آپ کا جواب ہو گیا کہ جب مسلمان حضرت موسیٰ کا انکار کر دے تو مومن نہیں, تو حضرت عیسیٰ کا ماننے والا حضور کا انکار کر دے تو وہ بلیور کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ خود ساخشہ شیخ الاسلام صرف گوروں سے مدد لینے کے لیے, نیٹ پر وہ چیز موجود ہے, میں نام لیتا ہوئے اپنی توہین سمجھتا ہوں, ایسی گندی بات کرنا اور غلط نظریہ پیش کرنا. قرآن کریم نے تو اہل کتاب کو آگے ذکر آیا, یہ سورہ آل عمران آپ پڑھ کے دیکھ لیے کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہا, قرآن نے کہا لقد کفر الذین من اہل الکتاب, کفر کیا ہے اہل کتاب میں, لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب. اللہ رب العالمین نے تو تواتر کے ساتھ ان لوگوں کو کی طرف تکفیر اور کفر کی نسبت کی ہے کہ جنہوں نے اللہ کو تین کہا اور کہا کہ جناب خدا تین ہے اور عقیدہ تثلیث رکھا, یا جس طرح قرآن کریم سورہ بینہ میں ذکر لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب. تو قرآن ان لوگوں کی کہ جنہوں نے اسلام کے خلاف عقیدہ رکھا ان کی تکفیر کر رہے ہیں. تو یہ عالمی سطح کے صلح کلی شیخ الاسلام جو پہلے یہاں پر سارے فرقوں کو جوڑنے کے چکر میں تھے, اب عالمی سطح کی صلح کلیت یہ کہ سارے مذاہب کو ایک مرج کرنے کے لیے جو کام اکبر دہریت میں نہ کر سکا, یہ صاحب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جناب یہودی بھی اور نصرانی بھی اور مسلمان بھی سارے بلیور ہیں. تو ہم نے کہا اگر سبھی بلیور ہیں تو قرآن کریم نے جو ان کی تکفیر کی ہے تو ہم خدا کے کلام کو دیکھیں گے یا آپ کی صرف میلاد اور نورانیت والی تقریر سے متاثر ہو کر آپ کی ہر بات کو قبول کر لیں گے؟ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار حضور کا کلمہ پڑھنے والا کرے تو وہ مسلمان نہیں. تو مجھے بتائیے حضرت عیسیٰ کا ماننے والا جب حضور کا انکار کر لے تو وہ مومن کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک حدیث پاک میں, کیونکہ یہ آیت بڑی غور طلب ہے, آیت نمبر 81 ایمان کے حوالے سے کہ بلیور کون ہے, مومن کون ہے. مومن وہ ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبی و رسلی, جو سارے رسولوں پر ایمان لائے, جو سارے رسولوں پر ایمان لائے اور ان رسولوں کا انکار کسی سے نہ کرے. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک پیش کر کے آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں. صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے جس میں یہ موضوع واضح ہو جاتا ہے, بڑی توجہ سے سن لیجئے. حضور ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, آپ فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدہ, صلی اللہ علیہ وسلم, قسم ہے اس ذات کی, اس خدا کی قسم ہے, حضور فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام کہ جس کے قبض قدرت میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, لا يسمع بی احد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی لم یؤمن بالذی ارسلت به الا کان من اصحاب النار. فرمایا میرے دور رسالت میں اگر کوئی خود کو یہودی کہے یا نصرانی کہے لیکن مجھ پر ایمان نہ لائے, خود کو وہ کسی کا بھی ماننے والا کہے لیکن اگر وہ مجھ پر ایمان نہ لائے, الا من اصحاب النار, اس کا جنت سے کوئی تعلق نہیں, اس کا مغفرت سے کوئی تعلق نہیں, وہ اصحاب النار ہے. یہ سیدھی سی بات بیان کر دی گئی. اس کے بعد یہ کہنا کہ جناب وہ لوگ حضور کا انکار کر کے بھی بلیور ہو سکتے ہیں, جن کا کیک آپ کاٹ رہے ہیں اور ان سے خوشنودی اور ان سے باہر کے رابطے آپ درست کروانا چاہ رہے ہیں کہ ہم اتنے وسیع مزاج ہیں. تو ہم نے کہا دیکھو کسی عام انسان کے ساتھ بھی ظلم کرنا, اس کے ساتھ دہشت کرنا یہ تو ناجائز ہے, لیکن یہ مطلب تو نہیں کہ اگلے کے کفر کو بھی درست کہہ دینا. اس حد تک تو دوستی نہیں جائے گی نا. ہاں ٹھیک ہے, ہم اپنی زبان سے آپ کو کچھ نہیں کہیں گے, اپنے ہاتھ سے آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے, آپ کی جو ضرورت باعتبار انسانیت کی ہے وہ تمام چیزوں میں ایک محلے دار ہونے کی حیثیت سے, ایک شہری ہونے کی حیثیت سے, ایک وطن میں رہنے کی حیثیت سے, ایک انسانیت کی حیثیت سے جو ہمارے لائق خدمت ہوگی, آپ کے لیے دوا کی, خوراک کی, کوئی تعاون کی, کوئی اچھے مشورے کی, بحیثیت ایک ملک کے شہری ہونے کے اور ایک پڑوس کے ہونے کے, ہم کسی کے ساتھ بھی رواداری کریں گے, اسلام اس کا حکم دیتا ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی غیر مسلم کے ساتھ انسانیت کے تقاضے پر رواداری کرنے کے ساتھ ساتھ
اس کی مندروں میں جا کر بت پرستی بھی شروع کر دیں معاذ اللہ. اور آپ سیاستدانوں کو دیکھتے رہتے ہیں, کہتے ہیں آپ تو متشدد ہیں, آپ تو تعاون نہیں کرنے دیتے. تو ہم نے کہا بھائی تعاون تو اللہ کے کہنے پر ہوگا. ہم نے کب کہا کہ کسی غیر مسلم برادری کے ساتھ اخلاقی سماجی تعاون نہ کیا جائے؟ بات کو غلط رنگ نہ دیں. ان کی خوراک, ان کی صحت باعتبار, میں کھل کے بات کر رہا ہوں, مسلمانوں کا منبر ہے, بحیثیت شہری کے ان کے ساتھ اخلاقی تعاون رکھا جائے گا, کوئی تکلیف اور اذیت نہیں پہنچائی جائے گی. اور اسلامی اسٹیٹ کے اندر کسی غیر مسلم کو نقصان پہنچانا ایسے ہی جیسے مسلمان کو نقصان پہنچانا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور فقہ حنفی میں اس کے دستور ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی غیر مسلم کو اسلامی حکومت کے اندر قتل کر دے تو اس کے قصاص میں مسلمان کو قتل کر دیا جائے گا, کیونکہ وہ حقوق میں ایک ہو جاتے ہیں. جب اسلام اتنا آگے بڑھ کے غیر مسلموں کو پروٹیکٹ کرتا ہے, ان کی جائیداد, ان کی جان, ان کی عبادت گاہیں, ان کے معاملات سب کو تحفظ دیتا ہے, تو اس کا ترجمہ پلس در پلس یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مسلمان ان کو اپنی مسجدوں میں بلا کر ان کو کہیں کہ مورتی رکھ کر عبادت شروع کر دیں معاذ اللہ, یا ان کے پاس چلے. تو ایک حد تک تعاون اور رواداری ہے. جہاں خدا کی نافرمانی آئے گی وہاں کسی کا ادب نہیں کیا جائے گا. تو یہ کیا عجیب بات ہے کہ جناب لوگوں سے رواداری کے تحت میں ان کو آپ مومن کہہ دیں, جبکہ قرآن کریم کی متواتر آیات اس کے انکار پر ہے, ہزاروں حدیثیں اس کی انکار پر ہے آیات. اور اگر یہودی, نصرانی, مسلمان یہ سب بلیور ہے تو پھر ایسا ہے کہ اگر کوئی مسلمان خدا نہ کرے یہودی ہو جائے تو اس پر کوئی شریف فتویٰ نہیں آنا چاہیے. وہ تو ایسی ہے جیسے حنفی شافی ہو گیا, شافی مالکی ہو گیا, اس کیونکہ سب مسلمان ہیں. لیکن ہمارے تو تواتر کے ساتھ یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی مسلمان یہودی ہوا تو وہ مرتد ہوا. تو بھائی جب سب بلیور تھے تو پھر یہ تو ایک بلیور دوسرے بلیور کے پاس گیا اور کنڈیشن میں سب ایک ہی بلیور تھے, مومن تھے, تو یہ مرتد کیسے ہو گیا, کافر کیسے ہو گیا؟ اگر کوئی حنفی شافی ہو جائے تو کافر تو نہیں ہوتا, کوئی شافی اگر مالکی ہو جائے تو کافر تو نہیں ہوتا, کیونکہ چاروں ائمہ جو ہیں وہ مومن ہیں, ان کا فقہ ایمان ہے. تو اگر یہودی اور نصرانی اور مسلمان کا سلسلہ یہ فروعی ہوتا تو اگر کوئی مسلمان یہودی ہو جائے تو اس پر کوئی فتویٰ نہیں آنا چاہیے, کیونکہ جناب وہ ایک مسلمان کے ساتھ ساتھ ان دوسرے مسلمانوں کے ساتھ جڑ گیا اور وہ مومن ہے. لیکن آپ ایک فتویٰ نہیں بتا سکتے, خود ساختہ شیخ الاسلام ایک بات نہیں بتا سکتے کہ مسلمان اگر عیسائی ہو جائے تو اس پر حکم یہ نہیں آئے گا کہ یہ مومن ہے, بلکہ حکم آئے گا وہ مرتد ہو گیا ہے. تو قرآن کریم کی آیت سمجھنے کے لائق ہے. ہماری بات کا یہ ترجمہ نہ لیا جائے کہ یہ جناب جو ہے کہ وہ شدت ہے, نہیں, ایک ضابطہ ہوتا ہے کسی کے ساتھ تعلق کا, ایک ضابطہ ہوتا ہے, اسی ضابطے کے اندر آپ کسی کے ساتھ تعلق اور رشتہ رکھتے ہیں. آپ کی برادریوں میں بھی دیکھیں, آپ کے رشتوں میں بھی حرمت کے رشتے ہیں. ہر ایک سے شادیاں نہیں کرتے آپ, لیکن ادب ہر ایک کا کرتے ہیں. تو ادب کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ ہر ایک سے شادیاں شروع ہو جائے. تو اسی طرح کسی کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی بت پرستی کو بھی جائز کر دیا جائے. تو ایک لمٹ ہوتی ہے رشتے اور ناطے کی, جہاں تک اللہ رب العالمین نے حدود لگائی ہے. تو حضور سید عالم پر ایمان لائے بغیر چاہے وہ کسی نبی کا بھی ماننے والا ہو وہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہ پڑھ لے. اسی کانسیپٹ کو گھر پر جا کر پڑھیے گا, آیت نمبر 81 کے اندر یہ بات ذکر کی گئی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نصرانیوں کے خلاف تقریر کر رہے ہیں, ہرگز ایسا نہیں, ہرگز ایسا نہیں. بلکہ کسی بھی نصرانی کو پوچھے آپ مسلمانوں کو مومن سمجھتے ہیں, وہ کہیں گے ہرگز نہیں. تو میں نے کہا آپ کو شیخ الاسلام خود ساختہ کیا پڑ گئی ہے, وہ تو ہمیں مومن کہنے تیار نہیں ہے اور آپ تینوں کو مومن ڈکلیئر کر رہے ہیں صرف کینیڈا اور یہاں کی مرات لینے کے لیے, وہاں گھومنے پھرنے کے لیے. اس پر ہم تبصرہ کریں گے, آگے بڑھ کر یہ سارے چپتے ہوئے جملے بولیں گے, اس لیے کہ اسلام کی بنیادی عقائد کو ہلا دینے والی یہ بات ہے کہ اگر یہ کہا جائے ہمارے ادارے کھلے ہوئے ہیں, آپ آئیے اپنی عبادت کریں. یہ کس قدر غلط بات ہے. جو حدود, میں پھر عرض کر دوں, دوہرا دوں بات کو, رواداری خیال ایک حد تک ہوگا جہاں تک شریعت نے اجازت دی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر ان کو ہم بلیور نہیں مانتے تو معاذ اللہ قتل کر دیا جائے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو نقصان پہنچا جائے. بحثیت شہری کے, بحثیت علاقے کے ہر طریقے سے انسانیت اور ایک وطنی اور شہری حوالے کے حوالے سے ہر چیز میں ان کے ساتھ تعاون کیا جائے گا. ان کی رسومات کو نہیں چھیڑا جائے گا, ان کے عبادت خانوں کو نہیں چھیڑا جائے گا,
ان کے ساتھ کوئی اذیت نہیں کی جائے گی, ان کے ساتھ کوئی غیر اخلاقی رویہ نہیں رکھا جائے گا. لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ چرچ چلے جائیں, ان کے ساتھ مندر چلے جائیں, یہ بھی نہیں ہو سکتا. اگر یہ نہیں ہو سکتا تو یہ بھی نہیں ہو سکتا, کیونکہ اسلام اپنا ایک مزاج رکھتا ہے, نظریہ رکھتا ہے, اور یہی بات قرآن مجید فرقان حمید نے یہاں ذکر کر دی. اب ان کو سمجھایا جا رہا ہے اہل کتاب کو کہ تم اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے کیسے پیچھے ہٹ سکتے ہو؟ تمہیں کیا خبر, جس نبیوں کو تم کلمہ پڑھ رہے ہو نا, ہم نے ان نبیوں کو اس نبی کا کلمہ پڑھنے کا پابند کیا ہے. اب آیت نمبر 81 آ رہی, فرمایا تم سمجھ نہیں رہے, غور نہیں کر رہے, یہ کون تشریف لائے ہیں؟ فرمائیے ہمارا وہ حبیب تشریف لایا کہ تم اس کا کلمہ پڑھنے, اس کی اتباع کرنے, مشن میں اس کی مدد کرنے سے بھاگ رہے ہو, اور جس نبی کا نام لے کر ان کی امتی بننے کی تم گویا کہ اپنے لیے سعادت اور عزت سمجھ رہے ہو, ان نبیوں کو بھی ہم نے اس نبی کی غلامی کا, اس نبی کے کلمے کا, اس نبی کی مشن کا پابند کیا. اور اس تناظر کے اندر, اس بیک گراؤنڈ کے اندر اب آپ آیت نمبر 81 دیکھیے, اللہ شاہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. اے حبیب یاد رکھو, یاد کرو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم, جب اللہ نے لوگوں کو زمین پر بھیجنے سے پہلے عالم ارواح میں نبیوں کی ایک کانفرنس بلائی تھی. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ, میثاق کہتے ہیں ایگریمنٹ کو. فرما آپ یاد کیجئے جب اللہ نے نبیوں سے ایک ایگریمنٹ لیا تھا, ان سے ایک عہد لیا تھا, ان سے ایک وعدہ کیا تھا. کیا وعدہ کیا تھا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمت, اے میرے نبیوں, اے موسیٰ, اے عیسیٰ, اے ابراہیم, اے سارے نبیوں علیہ السلام, اللہ نے ان سے ایگریمنٹ کیا لیا کہ جب میں تمہیں نبوت اور کتاب دے کر زمین پر بھیجوں. وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, جب اللہ نے, کتنی خوبصورت آیت ہے دیکھیں 81, وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ, اور یاد کرو وقت, اخذ اللہ, جب اللہ نے لیا, میثاق النبیین, نبیوں سے میثاق لیا, نبیوں سے وعدہ لیا. کیا لیا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ, جب میں تمہیں دوں کتاب اور حکمت اور تمہیں زمین پر بھیجوں, دور تمہارا ہو, زمانہ تمہارا ہو, حیات تمہارا ہو, امت تمہاری ہو, ثم جاءکم رسول, اور اس دورانیے میں, اس ڈیوریشن میں یہ مصطفیٰ کریم آ جائے. دیکھیں کیسے ترتیب سے فرما, موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا دور تمہارا ہے, کتاب تمہاری چل رہی ہے, لوگ تمہارا کلمہ پڑھ رہے ہیں, لیکن تمہارے زمانے میں میرا مصطفیٰ آ جائے. ابراہیم دور تمہارا ہو, زمانہ تمہارا ہو, عرصہ تمہارا ہو, ڈیوریشن تمہاری نبوت کا ہو, ثم جاءکم رسول, لیکن یہ میرے نبی مصطفیٰ تمہارے دور میں آ جائیں. اسی طرح عیسیٰ تمہارے دور میں آ جائیں. تو یہ تو ہمیں بھی پتا ہے حضور آخری نبی ہیں, ان کے دور میں تو نہیں آ سکتے تھے. پھر اللہ نے کیوں بات کی؟ حضور کے منصب کی ایتھارٹی بتانے کے لیے. فرما آئے گا تو یہ آخر میں, لیکن اس کا مقام یہ ہے, یوں سمجھ لو اگر یہ تمہارے بھی دور میں آ گیا تو مصدق لما معاکم, تم پر لازم ہے کہ اس کی نبوت کی تصدیق کرو گے. تو تم ان نبیوں کے ماننے والے اب اس مصطفیٰ کے آنے کے بعد ان کی تصدیق نہیں کر رہے. ہم نے تو تمہارے نبیوں سے یہ وعدہ لیا تھا کہ یہ مصطفیٰ ان کے دور میں آ جائیں گے, تو وہ پھر اپنا کلمہ لا الہ الا اللہ, عیسیٰ روح اللہ نہیں پڑھائیں گے, لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ یہ نہیں پڑھائیں گے, لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ یہ نہیں پڑھائیں گے, لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ یہ نہیں پڑھائیں گے, لا الہ الا اللہ داؤد خلیفت اللہ یہ نہیں پڑھائیں گے, بلکہ وہ نبی خود بھی اور اپنی امت کو بھی پڑھائیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پھر سن لیجئے آیت نمبر 81 سورہ آل عمران, گھر جا کر دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آفاقیت اور ایتھارٹی کے بارے میں. فرمایا کہ جب یہ نبی, یہ میرا حبیب تمہارے دور میں, بات سمجھ میں آ رہی ہے, تمہارے دور میں آ جائے, دور تمہارا ہو لیکن آ یہ جائے, اب دور اس کا ہوگا, کیونکہ یہی امام ہے, یہی مقتدا ہے. بارات میں جب دلہا آ جائے تو دروازے بند کر دیے جاتے, محفل مکمل ہو جاتی ہے, اب کسی اور مہمان کا انتظار نہیں کیا جاتا. تو فرمائے جتنے انبیاء آئے انہوں نے اعلان کیا, اور اس اعلان کا مدعا جناب رسول مکرم ہے.
آئیں گے تو یہ تو ہمیں بھی پتا ہے سب سے آخر میں آئیں گے، لیکن اللہ ان کے اتھارٹی بتا رہا ہے، فرمائی یہ تو اللہ کے علم میں بھی ہے کہ آپ خاتم النبیین، لیکن اللہ فرما رہا ہے تمہارے دور میں اگر آ جائے مقام بتانے کے لیے، اگر ہم تمہارے دور میں بھی بھیج دیں تو تم اس کے پیچھے چلو گے، اپنا کلمہ نہیں اس کا کلمہ پڑھو گے، اور کیا کرو گے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اور اے موسیٰ، اے عیسیٰ، اے تمام انبیاء، تم اور تمہاری امت اس پر ضرور ایمان لاؤ گے۔ یہ لام تاکید، بانون تاکید عربی گرامر کے اعتبار سے، لَتُؤْمِنُنَّ میں لام تاکید ہے، آخر میں نون مشدد، یہ نون تاکید ہے، یہ ڈبل تاکید کے ساتھ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، ضرور بضرور ایمان لاؤ گے، دو تاکید کے ساتھ۔ اللہ پتا تھا ایسے خود ساختہ لوگ پیدا ہوں گے جو بات نبی پاک کے کریں گے، مصطفی تحریک کی بات کریں گے، میلاد کے اجتماعات مینار پاکستان کے نیچے کریں گے، عشق رسول پر لوگوں کو جمع کریں گے، لیکن جب حق مصطفیٰ کی بات آئے گی تو حالات میں ڈھیلے پڑیں گے۔ اس لیے رب نے دو دفعہ تاکید کی، فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، ضرور بضرور ہے سارے نبیوں تم نے میرے مصطفیٰ پر سب نے ضرور بضرور ایمان لانا ہے، اور ضرور بضرور ان کے اسلام کی مدد کرنی ہے۔ اب جب یہ اللہ نے بات کر دی، آگے آیت چل رہی ہے، قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، اللہ نے فرمایا ایگریمنٹ مانتے ہو؟ اقررتم، اے نبیوں سب تم، وہ کب مخالفت کر سکتے تھے، لیکن مقام مصطفیٰ کا تحفظ دیکھیں اللہ کیسے کرتا ہے۔ یہی ہے ناموس رسالت، جس کے لیے قوم سر پہ کفن باندھ کر میدان میں آتی ہے، یہ رب کا حکم۔ قال اللہ دیکھیں خود حضور کی ناموس کی حفاظت کر فرما، اور ان سے کرا رہا ہے جن سے مخالفت ہو ہی نہیں سکتی۔ فرما اے نبیوں جب خدا تمہیں تمہارے دور میں اپنے مصطفیٰ کو بھیجے تم اس پر ایمان لاؤ ضرور، اور اس کی مدد کرو، اور میں تم سے میثاق لے رہا ہوں، وعدہ لے رہا ہوں۔ اقررتم، مجھے بتاؤ کیا تم سب نے اقرار کر لیا؟ سارے اقررتم واخذتم علی ذالکم اسری، فرمایا تم نے اقرار کر لیا اور اٹھا لیا اس بھاری بھرکم بات کا بوجھ کہ دور تمہارا ہو اور سکہ ہمارے مصطفیٰ کا چلے، کرو گے اس پر کام؟ قالو، سارے نبیوں رسولوں نے سر جھکا کر اللہ سے کہا اقررنا، مولا یقیناً جیسا تو نے مصطفیٰ کریم کی شان بتائی ہے اور ہم تجھ سے عہد کرتے ہیں بالکل یہ ہمارے دور میں بھی آ جائیں تو ہم اپنے مرید اور غلام چاہنے والے کی پرواہ نہیں کریں گے، بلکہ ہم اسی کو چاہیں گے جو ہمارے ساتھ مل کر مصطفیٰ کو چاہے گا۔ قالو اقررنا، کہا یا اللہ بالکل ہم نے اقرار کیا۔ بات مکمل ہو گئی؟ نہیں، مزید اس کو مضبوط اللہ کرتا ہے۔ قال فاشہدوا، تو چلو گواہ ہو جاؤ اس بات پر۔ دیکھیں ایک ایک چیز آگے، یہ ایک ہی آیت 81، یہ ایک ہی آیت ہے۔ وَإِذْ قَالَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا، فرمایا چلو پھر اس ایگریمنٹ پر تم گواہ ہو جاؤ۔ اب بات ختم؟ کہنے لگے نہیں، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی اپنے حبیب کی اس عظمت پر تمہارے ساتھ گواہ بن جاتا ہوں۔ ایگریمنٹ لے خدا، وعدہ لے خدا، گواہ نبیوں کو بنائے، خود بھی اس پر گواہ ہو، تو سب سے اولا اور اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ یہ آیت نمبر 81 یہاں پر میرے دوستو ختم ہو گئی۔ اب اللہ آیت نمبر 82 میں تنبیہ فرما رہا، فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ، اور جو اس ایگریمنٹ سے پھر گیا۔ دیکھیں بات یہاں بھی نہیں ختم ہو رہی، اب 82 آیت شروع ہو گئی۔ فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ، نبی تو نہیں پھر سکتے تھے، جن کو شیخ الاسلام بلیور کہہ رہے ہیں یہ ان کی بات کر رہے ہیں۔ فرمایا تیری امت پھرے گی، اے نبیوں تمہاری امت پھرے گی، تو ان کو کہہ دینا فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ، جو حبیب کی عظمت اور افضلیت سے پھر گئے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تحقیق وہ بڑے فاسق اور گناہ گار ہوں گے۔ یہ دو آیتیں مقام مصطفیٰ کو سمجھاتی ہیں۔ میں کہتا ہوں کم عقل تھوڑا سے بھی علم رکھنے والا ہو تو وہ اس بات کو جان لے گا نبی ہمارے بڑی شان والے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ تو لہٰذا آپ حضرات اس آیت نمبر 81 82 کو ذرا دیکھ لیجئے گا۔ ایک نقطہ میں اس میں آخری عرض کرتا ہوں، ہمارے دور کا ایک بہت بڑا فتنہ جاوید غامدی، اس کی ایک تقریر ہم نے سنی، نیٹ پر موجود ہے، کبھی نہیں ذکر کرتے لیکن عنوان آیا ہے، جہاں نیکی کا حکم دینا فرض ہے
वहीं पर बुराई का निशानदही भी फर्ज है। तनकीद मकसूद नहीं है, गलत बात की तरदीद मौजूद है। यूट्यूब पर उनका क्लिप मौजूद है, गांधी जो अजीब एक नजरिए का शख्स है, हिंदुओं के साथ हिंदू, शिया के साथ शिया, वाबी के साथ वाबी, सुन्नी के साथ सबके साथ मिला जुला एक नजरिया, क्योंकि लोग उसको फॉलो करते हैं। तो मैं उनके मानने वाले, उनके बिलीवर से कहता हूं, जरा तहकीक से हमारी बात टिक कर सुनना। हमने आयत पढ़ दी है ना 81, ठीक है। उनका एक क्लिप है कि हुजूर अलैहिस्सलाम सारे नबियों से अफजल है, ये क्लिप है इसी उन्वान के साथ। कहता नहीं। जब मैंने ये उन्वान देखा ना तो मैंने बच्चों से कहा ये क्लिप मुझे भेजो जरा मैं सुनूं कि इसने क्या इस्तेदलाल करने की कोशिश की। 14 सदियों से तो उम्मत कह रही है कि हुजूर अफजल हैं। सरकार खुद कह रहे हैं अना सैयद वुल्द आदम, मैं सारी, अल्लाह ने मुझे आदम की सारी औलाद में अफजल बनाया। तो हुजूर तो सबसे अफजल अल्लाह के कहने में खुद को कह रहे हैं, और अल्लाह खुद फरमा रहा है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सारी जहानों की तू रहमत है। यह खिताब किसी नबी को नहीं हुआ। इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, सूरतुल आराफ, ए हबीब कहिए कि मैं सारी कायनात, पहले जो नबी आते थे किसी एक बोली के लिए, एक बिरादरी के लिए, एक मोहल्ले के लिए, कोई ऐसा नबी नहीं आया आका के अलावा कि जो सारे जहानों का नबी हो। ये कुरान सूरतुल आराफ में कहता है, हबीब आप कहिए इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, कि मैं सारी खुदाई के लिए नबी बनाकर भेजा गया हूं। और सिल तो इलल खल्क काफा, मुस्लिम शरीफ, कि मेरी रिसालत ने और मेरी नबूवत ने सारे जमाने को अब यही आयत ने बता दिया है कि हुजूर की रिसालत तो ऐसी है कि उनकी रिसालत के दौर में आए तो आप ही की रिसालत चलेगी। तो वो कहते हैं जावेद गामदी, और इंतहाई भयानक और हल्की बात करके उम्मत के नजरिए को खराब करने की कोशिश करते हैं। कहते हैं हुजूर को अफजल कहना ठीक नहीं, सब नबी बराबर है। मैंने तसल्ली से कहा आगे सुनते हैं कि ये कौन सी आयत पढ़ते हैं, क्या दलील देते हैं उम्मत के इजमाई अकीदे की। तो वो सूरह बकरा की एक आयत पढ़ते हैं, ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिर रसूलिह, जिसका तर्जुमा यह है कि ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिर रसूलिह, अल्लाह ने जिसने रसूल भेजे हैं उनमें फर्क ना करो। तो मैंने कहा मसला तो अफजलियत का है, फर्क का तो नहीं। इस आयत का माना तो यह है कि उनको कहा जा रहा है कि अपनी मर्जी से तुम हजरत मूसा को मानते हो तो हजरत ईसा का इनकार करते हो, हजरत ईसा को मानते हो तो हजरत मूसा का इनकार करते हो। उनको रब कह रहा है तुम अपनी मर्जी से रसूलों में फर्क नहीं करो, ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिर रसूलिह, किसी को इजाजत नहीं कि एक नबी को माने एक नबी को ना माने। मैंने कहा अगर ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिर रसूलिह से अफजल नबी होने का इनकार है तो तीसरा पारा शुरू होता है तिलकर रसूलु फद्दलना बादहुम अला बाद, हमने रसूलों को एक दूसरे पर अफजल बनाया है। कितनी वाज़ेह गुमराही है, जहां खुदा खुद कहे तिलकर रसूलु फद्दलना, रसूलों की जमात फद्दलना, जिनको हमने अफजलियत दी, फजीलत दी, बाज को बाज पर, मिनहुम मन कल्लमल्लाह, कुछ उसमें वो है कि जिनसे हमने कलाम किया, व रफ़अ बादहुम दरजात, और बाज के दर्जों को हमने बुलंद किया। तीसरा पारा शुरू होता है, पहली आयत उसकी आती है जो बताती है कि हमने रसूलों को नबूवत में बराबर किया है, रुतबे में बराबर नहीं किया है, एक को दूसरे से अफजल बनाया है। तो मौजू क्या है और आयत कौन सी पढ़ी गई है और क्या बात। आखिरी बात यहां पर अर्ज करते हैं, एक आयत इस मौजू पर पढ़ी जाती है क्योंकि ये बहस चल पड़ी है, तो 2 मिनट में इस मौजू को मुकम्मल करते हैं ताकि ये सब्जेक्ट यहां पर मुकम्मल हो जाए। सूरतुल अनआम की एक आयत है जो गामदी भी पढ़ता है, दीगर लोग पढ़ते हैं कि उलाइकल्लज़ीना हदल्लाहु फबिहुदाहु मुक़्तदिह, अल्लाह फरमाता है नबियों का जिक्र करने के बाद कि यही वो लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने हिदायत दी। तो ए नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनके तरीके पर चलें। कहते हैं देखिए हुजूर को उनके तरीके पर चलने के लिए कहा गया है। मैंने कहा इस आयत को अगर लें और जिस तरह जाहिरी माना आप ले रहे हैं तो ये जो सूरह आल इमरान की आयत नंबर 81 है इसको कहां ले जाएंगे, और तिल्क रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद को कहां ले जाएंगे, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन को कहां ले जाएंगे, व रफअना लका ज़िक्र, क्योंकि ये शर्फ किसी नबी को नहीं मिला है, इसको कहां ले जाएंगे। तो समझना पड़ेगा ये जो आयत है उलाइकल्लज़ीना हदल्लाहु फबिहुदाहु मुक़्तदिह, कि इन नबियों को हमने जो तरीका दिया है, ए हबीब आप इस तरीके की पैरवी करें
تو سمجھنا پڑے گا کہ اس آیت میں کہنے کا مقصد کیا ہے۔ امام راضی کے ایک جملے پر ہم اس آیت کی بحث کو ختم کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یہاں پر حضور کو بتایا گیا کہ محبوب ہم نے ہر نبی کو الگ الگ شانیں دی ہیں۔ ہم نے ایوب کو صبر دیا ہے، یعقوب کو گریہ دیا ہے، داؤد و سلیمان کو ہم نے سلطنت دی ہے، موسیٰ کو ہم نے مشقت برداشت کرنے والا بنایا، عیسیٰ کو ہم نے انابت اور تنہائی میں آنے والا بنایا۔ یہ الگ الگ ایک ایک نبی کو اللہ نے ایک ایک خلق کے ساتھ نوازا، فرمایا اس میں یہ شان ہے، اس میں یہ شان ہے، اس میں یہ شان ہے، آپ ان کے پیچھے چلیں۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات دیکھیے، یہاں سے امام راضی علیہ رحمہ اس آیت کا مطلب لیتے ہیں، فرمایا ان نبیوں میں جو الگ الگ ایک ایک شان ہم نے دی تھی، وہ ساری شان اپنے اندر جمع کر لیجئے۔ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں تو اس میں بادشاہی بھی ہے، انابت بھی ہے، گریہ بھی ہے، صبر بھی ہے، خشوع بھی ہے، خضوع بھی ہے، یعنی تمام انبیاء میں جو ایک ایک وصف تھا، وہ تمام وصف اپنے کمال میں حضور کی ایک ہی ذات میں جمع ہو گیا۔ تو یہ افضلیت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ وہ سارے نبی ایک ایک وصف سے پہچانے گئے، لیکن حضور سید عالم میں ان انبیاء میں بٹی ہوئی تقسیم شدہ جو مقام تھے وہ ذات مصطفیٰ میں بیک وقت آپ کی زندگی کے اندر آئے، اور اللہ نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، اے حبیب ہم نے آپ کو کیسے مینرز اور خلق دیے ہیں کہ آپ خلق عظیم کے اوپر فائز ہیں۔ لہٰذا گھر جا کر آیت نمبر 81 اور 82 سورہ آل عمران، کیونکہ موجودہ دور میں بھانت بھانت کی بولیاں ہیں، ہر ایک کے ہاتھ میں سوشل میڈیا ہے، جو چاہتا ہے قرآن اٹھاتا ہے، دیکھتا نہیں کہ امت کا نظریہ کیا ہے، اجماعی طریقہ کیا رہا ہے۔ آج تک امت نے اس آیت کو کس تناظر سے سمجھا، صحابہ نے کیسے سمجھا، رسول اللہ نے کیسے بیان کیا، سب سے ہٹ کر خود کی عقل چلانے کی کوشش کر کے خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں بڑی یونیک بات کر دی، بڑی الگ بات کر دی۔ بھائی بات قرآن کی ہے نا؟ کہ لگے ہاں میں نے کہا یہ آیت آج اتری ہے جو ان کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہ لگے نہیں یہ آیت تو 1400 سال پہلے اتری ہے۔ ہم نے کہا اس آیت کو پھر بتائیے 1400 سال سے امت نے کیسے سمجھا ہے؟ کیونکہ اس آیت کو سمجھ کر امت جنت میں ضرور گئی۔ کہ لگے ہاں، تو میں نے کہا پھر آیت آج ہم پڑھیں گے اور سمجھیں گے اسی طریقے سے کہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین صراط الذین انعمت علیہم۔ قرآن تو آج بھی موجود ہے، پڑھا جائے گا آج، ترجمہ کیا جائے گا آج، لیکن اس کی تفسیر، تعبیر، معنی، مفہوم وہی لیا جائے گا جو 14 صدیوں سے امت نے لیا تھا۔ اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے کہ جو مسلمانوں کے طریقے کو چھوڑ کر وَيَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جو امت کے اجماع اور تسلسل کو چھوڑ کر اپنی رائے عقیدے میں دین میں لائے گا، اللہ فرماتا پھر ہم اتنے ناراض ہوتے ہیں کہ اگلے کو توبہ کی توفیق دیتے ہیں، لیکن جو مسلمانوں کے راستے سے ہٹ کر خود کا راستہ نکالے، فرمایا پھر ہم اس کو رجوع کی توفیق نہیں دیتے، اسے جہنم تک پہنچاتے ہیں معاذ اللہ۔ لہٰذا اللہ رب العالمین ہمیں امت کے تسلسل کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہمارا درس قرآن یعنی جو ہم بیان کر رہے تھے اللہ کے اس کلام کو، اس میں آیت نمبر 81 اور 82 سن لیجئے۔ دنیا گزر رہی ہے، اپنے عقیدوں کی بھی حفاظت کیجئے، اعمال و اخلاق کی حفاظت کیجئے۔ 81 اور 82 اس آیت کریمہ کو گھر میں جا کر دوبارہ پڑھ لیجئے، ترجمہ دیکھ لیجئے۔ آج تو حال ایسے فتنے کے دور میں ہم آ گئے ہیں، جو امت کے اجماعی عقیدے تھے اس کے خلاف بک بک کرنے والے لوگ آ گئے ہیں، اور ہمارے وہاں لوگ بھی بنی اسرائیل کی طرح ہے، ہر چڑھتے سورج کو سلام کرتے ہیں، ہر نوینتا کے پیچھے نکل جاتے ہیں، کہتے جی وہ دیکھو نئی باتیں کی ہے، بڑے کمال کی باتیں کی ہے۔ تو وہ باتیں کیا امت نے کبھی ایکسیپٹ کی ہے، کبھی قبول کی ہے؟ ہم نماز میں تو اللہ سے وعدہ کرتے ہیں چلیں گے تیرے پیاروں کے راستے پر، صراط الذین انعمت علیہم، چلیں گے ان کے پیچھے جن پر تو نے انعام کیا، اور جب نماز سے باہر آتے ہیں ان لوگوں کو بھول کر اپنی عقل چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہم کسی پر بات ٹھونسنا نہیں چاہتے، جبر کرنا نہیں چاہتے، اپنے اور آپ کے لیے ایک رخ بتانا چاہتے ہیں کہ سیدھا راستہ کس چیز کا نام ہے اور کس طریقے سے ہم چلیں گے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا اپنی توحید پر ہمیں کامل رکھے جیسا اس کا حق ہے، اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر قائم رکھے جیسے ایمان لانے کا حق ہے، صحابہ اکرام اہل بیت اعظام پر
قائم رکھے اور اس کے ساتھ دیگر حقوق کو لے جانے کی توفیق دے۔ ایک جملہ یہ کہوں گا، ہمارے بعض دوست کہتے ہیں ان موضوعوں کی کیا ضرورت ہے؟ کھانے پلانے والی کوئی حدیث بیان کریں، پڑوسی کے حقوق کو بیان کریں آپ۔ میں نے کہا جب وقت آتا ہے تو اس کو بھی بیان کرتے ہیں۔ اس جمعے میں آپ آئے نہیں تھے، ورنہ کون سی چیز بیان نہیں کی جاتی؟ یہ تکبر کی علامت ہے۔ متکبر آدمی کی ایک علامت حضور نے یہ ہے کہا ہے کہ وہ حق کا انکار کرے گا، وہ اہم چیز کو غیر اہم چلے گا۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا آپ کیا ہمیشہ حضور کے علم کو بیان کرتے ہیں؟ میں چپ ہو گیا۔ آج میں اس بندے کا حال دیکھتا ہوں، اللہ معاف کرے۔ یعنی جو ضروری علم ہے، جس کی اہمیت، اور ہم کون سا روزانہ یہ موضوع بیان کرتے ہیں، لیکن جب آیت سامنے آئے گی تو اس پر جم کر امت کا عقیدہ بیان کریں گے۔ جب پڑوس کے حقوق آتے ہیں تو جم کر بیان کیے جاتے ہیں، جب جمعے کی نماز کا حقوق آتا ہے تو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، جہاں زکوٰۃ کا موضوع آئے، ماں باپ کے حقوق آئے، اولاد کی تربیت آئے، شادی بیاہ آئے، درجنوں موضوع ہم نے نکاح پر 12 جمعے پڑھائے ہیں۔ آپ آئے نہیں تو ہم کیا کر سکے؟ آپ تو 10,500 روپے میں ہی پھنسے ہوئے ہیں ابھی تک کہ 500 روپے نقد ہے اور 10,000 اندر طلب ہے، تو 12 جمعے ہم نے نکاح کے مفاسد پر پڑھائے ہیں۔ لیکن جب آگے آیت جیسی آئے گی وہ بات کریں گے نا چودھری صاحب، جو موضوع آپ کو اچھا لگتا ہے وہ تو نہیں کریں گے۔ تو ہر موضوع کی ضرورت اہل ایمان کو ہے۔ جب عقیدہ آئے گا تو عقیدہ بیان کیا جائے گا، آگے اعمال، احکام، حقوق العباد کی بات آئے گی، بات کی جائے گی۔ خود کو اتنا تجاوز نہیں کرنا چاہیے، اتنا جری نہیں کرنا چاہیے، اتنا منہ سے آزاد نہیں کرنا چاہیے کہ لوگوں میں کھڑے ہو کر بات کی جائے۔ کیا تقریر کر دی آپ نے؟ ہم نے کہا جس موضوع پر کی، اگر وہ غلط کی تو آپ بتائیے، کیا غلط تو نہیں کی؟ تو میں نے کہا وہ بات قرآن میں آئی ہے نا؟ کہہ لگے ہاں، تو میں نے کہا قبول کریں آپ اور میں بھی قبول کروں۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں حق کو قبول کرنے میں تکبر سے محفوظ رکھے، حق کو قبول کرنے میں گھمنڈ سے اللہ محفوظ رکھے، حق کو قبول کرنے میں اپنی خود نمائی سے اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ کرے۔ میرے اور آپ کے ماں باپ اور ہم تمام کے اللہ گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر کرے، کل قیامت میں اپنے حبیب کی شفاعت عطا فرمائے، پاکستان کو خدا سلامتی عطا فرمائے۔ اگست کا مہینہ اللہ رب العالمین اس ملک کو امن و راشدگی کا گہوارہ بنائے۔ ان قریب جو حادثہ ہیلی کاپٹر کا ہوا، ان شہداء کے درجات اللہ بلند فرمائے۔ سیلاب زدگان کی جو مدد کر رہے ہیں، اللہ ان مالداروں کے مال میں برکت دے، ان نیک لوگوں کو برکت دے جو سیلاب زدگان اور دکھتی ہوئی امت اور پاکستانی بلوچستان کے اندر، پنجاب کے اندر اور دیگر جگہ کوششیں کر رہے ہیں۔ اور آنے والا جو موسم ہے اللہ ہمارے لیے جمعے کا دن دعا کرے عافیت والا بنائے، سیلاب سے اللہ ہمارے ملک کو محفوظ فرمائے، عذابات سے محفوظ فرمائے، اور اس باران رحمت کو ہمارے لیے واقعتاً عافیت اور رحمت والی بنائے۔ اور اس ماحول میں ہمیں ہر غریب نادار جو ہمارے ساتھ ضرورت مند ہے اس کی فکر اور اس کی طرف توجہ کرنے کی توفیق دیں کہ دیں گے تو 10 گنا آئے گا، جمع کر کے دیں گے تو ختم ہو جائے گا۔ خلق خدا کی خدمت کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔